آج ایئر چیف ظہیر احمد بابر سندھو صاحب کو ایکسٹینشن ملی تو اس پر بہت سارے لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی ہیں جناب کہ یہ ایکسٹینشن کیوں ہوئی، اس کی لاجک کیا تھی، اس کی ریزننگ کیا ہے، اس کا پولیٹیکل آؤٹ فال کیا ہے۔ بظاہر تو ایئر چیف جو ہے وہ پاکستان کے جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس میں اس کے تو کوئی خاص رول نہیں ہوتا، لیکن یہ بات درست ہے کہ جب ان کے بھائی کو ٹکٹ دیا گیا تھا گجرات لالہ موسیٰ والی سیٹ سے تو لوگ کہتے تھے کہ پاور دیٹ بھی، یعنی کہ پاکستان کی ایجنسیاں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کو کامیاب کروانا چاہتی ہے، اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ اس وقت وہ MNA ہیں، تو ایئر فورس کا تو پریشر نہیں ہوگا، آئی تھنک کہیں نہ کہیں وہ پریشر GHQ کا تھا یا وہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا کہ ان کو ٹکٹ ملی، اور اب بھی اگر ان کو ایکسٹینشن مل رہی ہے تو اس کے پیچھے یقیناً حافظ صاحب ہیں، وہ حافظ صاحب کے ساتھ ان کے اچھے مراسم ہوں گے۔ انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا ہوگا کہ ان کی ایکسٹینشن کر دیں، تو وہ ایکسٹینشن ہو گئی۔ لیکن اب اس کے بعد کیا کیا ایکسٹینشنز ہونے جا رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کے اور GHQ کے ریلیشنز میں کتنی مضبوطی آنے والی ہے، اور آرمی چیف جو ہیں ان کو قبل از وقت ہی ایک ایکسٹینشن دینے کی افواہیں جو گردش کر رہی ہیں، ان کے اندر کتنی حقیقت ہے، آج اس پہ بات کریں گے۔ میں ہوں سجاد انور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube فیس بک چینل مختلف۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہاں، تو بات ہو رہی تھی ظہیر احمد بابر سندھو صاحب کی، وہ ان کو ایک سال کے لیے ایکسٹینشن مل گئی ہے پھر سے کہ وہ ایئر چیف رہیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں موجودہ ڈسپینسیشن ہے، عمران خان صاحب کو کارنر کر کے یہ جو ساری گورنمنٹ بنائی گئی ہے، اس گورنمنٹ کا جو مرکزی آئیڈیا ہے وہ تو جنریٹ ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ راولپنڈی سے جنریٹ ہوا ہے، اور شہباز شریف صاحب اگر ایک طرف پیپلز پارٹی کے بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں تو دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں، لیکن یہ بات اتنی سمپل بھی نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی مسلم لیگ نون کی سپورٹ کی وجہ سے ہی کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز سیکیور کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، اور زرداری صاحب ملک کے دوبارہ سیورین صدر بن گئے ہیں۔ اور یہ بھی کہنا کوئی حقیقت کے برعکس نہیں ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر اس ملک میں ڈیموکریسی کو کسی نہ کسی شکل میں قائم رکھنا ہے تو پھر شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی کے علاوہ چوائس نہیں ہے ان کے پاس، اگر وہ جب تک ان کی عمران خان سے صلح نہیں ہوتی یا عمران خان ان سے صلح نہیں کرتے۔ تو لہٰذا یہ تو بالکل دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ حافظ صاحب چونکہ اس سارے معمار ہیں اس سارے سسٹم کے، اور وہ کمانڈ کرتے ہیں، اور ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ سینٹ کے الیکشنز میں بھی وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے لوگ لے کر آئے ہیں، کیبنٹ کے اہم سلاٹس اپنے لوگوں کو کس طرح سے دلوائے گئے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جناب محترم عاصم منیت صاحب جو ہیں وہ اگلی ٹرم کے لیے بھی پاکستان کے آرمی چیف ہوں گے، اور یوں یہ جو 5 سال ہیں اس پولیٹیکل گورنمنٹ کے، ان 5 سالوں میں عاصم منیت صاحب ادھر ہی ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ بعض لوگ اس پہ بڑے سوال اٹھاتے ہیں کہ جب ایک آفیسر جو ہوتا ہے وہ ایکسٹینشن لیتا ہے تو اس کے نیچے جو جونیئر افسرز ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے، ان کی پروموشنز رک جاتی ہیں۔ یہ ایک سوال تو ہے، لیکن پاکستان کا جو ایک پولیٹیکل فریم ہے اس کے اندر سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں کے اس طرح سے حقوق جو ہوتے ہیں وہ مارجنلائز ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ سینٹ میں اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے لوگوں کو لے کر نہ آتی
تو بہت سارے پولیٹیکل ورکر جو تھے ان کے لیے اسپیس پیدا ہوتی. یعنی آج بہت سارے وہ لوگ جو سیاسی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں وہ اگر نہیں سینٹ میں پہنچ سکیں گے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ادھر سے جو لوگ آ گئے. اسی طرح کل کو اگر عاصم منیر صاحب 2 سال 3 سال کے لیے مزید رہ جاتے ہیں تو اس کا اگر 2-4 افسروں کے اوپر کوئی آ بھی رہا ہوگا ذوف تو اس کے کیا معنی ہے؟ کوئی معنی نہیں ہے. پاکستان میں جو ہمارا طرز حکمرانی ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا جنرل مشرف جنرل ضیاء الحق 10 سال تک چیف آف آرمی سٹاف رہے تھے. وہاں اگر 3-4 سال کے لیے دوبارہ سے حافظ صاحب بن جاتے ہیں اور میری اطلاع یہ ہے کہ ان کو اسی طرح کی ایکسٹینشن ملے گی جس طرح کی ایکسٹینشن کیانی صاحب کے کو دی گئی تھی زرداری صاحب کے زمانے میں، کہ وہ 1 سال کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی، ایک فل ٹرم کی ایکسٹینشن ملے گی حافظ صاحب کو. تو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.